الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب فرمائیں اور توفیق بخشی کہ ہم کچھ وقت کے لیے خالصتاً اس کی رضا کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ بارہا اس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ عموماً علماء کرام سے یہ آیت مبارکہ آپ احباب سنتے رہتے ہیں۔ درس و تدریس کی کتب میں یہ آیت جا بجا ملتی ہے، لیکن در حقیقت جتنی ناقدری ہم دین کی کر رہے ہیں، قرآن کی کر رہے ہیں، اللہ کی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی ہی ناقدری اس آیہ مبارکہ کی بھی ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، ان کے بیان کا یہ موقع نہیں، البتہ کسی حد تک تذکرہ ضرور کروں گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے ہاں دین فقط اسلام ہے۔ دین کے فقط اسلام ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس کے علاوہ ادیان ہے ہی نہیں۔ ادیان ہیں، لیکن اللہ نے جو دین عطا کیا ہے وہ صرف اسلام ہے، اور اس کے ہاں قابل قبول دین صرف اسلام ہے۔ اسی بات کی وضاحت کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ گویا یہ فرما کہ اللہ جل مجدہ نے اس بات پہ مہر تصدیق ثبت کر دی
کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دین کا طالب ہوا، کسی دین کا پیروکار ہوا، تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پیروی وہ کسی اور دین کی کر لے گا، اس پہ چلتا رہے گا، لیکن اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسے لوگ بالآخر خسارے میں ہوں گے، یا آخرت میں خسارے میں ہوں گے۔ دوستان محترم، جب کوئی مذہب، کوئی جماعت، کوئی گروہ وجود میں آتا ہے تو اپنے ساتھ کوئی نظریہ یا کچھ نظریات لے کے آتا ہے، ورنہ اس کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسے بہر طور اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنا ہوتا ہے، اور یہ امتیاز انہی نظریات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جو لوگ ان نظریات کے قائل ہوتے جاتے ہیں وہ اس گروہ سے جڑتے جاتے ہیں، اور وہ گروہ پنپتا رہتا ہے۔ گویا وہ نظریات جو وہ گروہ یا جماعت یا مذہب لے کر آتا ہے، یا جن نظریات کو وہ وجود بخشتا ہے، وہ نظریات اس گروہ کا گویا مقصد وجود ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس مذہب سے، اس جماعت سے، اس گروہ سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کا مقصد وجود انہی نظریات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ ان نظریات پہ قائم نہیں رہتے تو اس گروہ سے ان کی وابستگی بے مقصد ہو جاتی ہے، وہ ان کے لیے سود مند نہیں رہتی، اور وہ اس گروہ کا حصہ تصور نہیں ہوتے۔ تو یہ نظریات مختلف گروہوں کے، جماعتوں کے، مذاہب کے، یہ وجود میں آتے رہتے ہیں جب تک مذاہب اور جماعتیں اور گروہ وجود میں آتے رہتے ہیں، نت نئے نظریات وجود میں آتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے تمام انسانیت کو ایک دین عطا کیا جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے ادوار میں بھی دین یہی اسلام تھا، لیکن اپنی کامل شکل میں، حتمی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ دین سامنے آیا۔ آج اسلام اسی دین کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ اب اس دین کے کچھ نظریات تھے، یا یہ دین بذات خود ایک نظریہ تھا۔ جو لوگ اس کے ساتھ جڑتے گئے وہ جڑے بعد میں پہلے اس کے قائل ہوئے، کیونکہ اس کے نظریات کو تسلیم کیے بغیر اس کے ساتھ جڑنے کا مقصد سوائے دکھاوے کے، سوائے منافقت کے اور کچھ نہیں۔ لہذا جو لوگ ان نظریات کو جان بوجھ کر، سمجھ بوجھ کر قبول کرتے تھے،
ان کے قائل ہو جاتے تھے وہ جڑتے تھے اس دین کے ساتھ۔ دوستان محترم، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ نظریات جن کی بنیاد پہ کوئی شخص اسلام کے ساتھ جڑتا ہے وہ کیا ہیں، ان پہ بھی تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی کیونکہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ چند ایسے نظریات ہیں جن کا کوئی شخص قائل ہو جاتا ہے تو وہ اسلام کو قبول کرنے کی نسبت سے مسلم قرار پاتا ہے۔ اسلام کا معنی بھی فرما برداری ہے، اور مسلم فرما برداری کرنے والے کو کہتے ہیں، فرما بردار کو کہتے ہیں۔ تو اب اس کے ان نظریات کو قبول کرنے سے جو عملی شکل وجود میں آتی تھی وہ لا محالہ ایک جماعت کی تھی، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ کوئی مذہب، کوئی جماعت، کوئی گروہ، ان سب کی شکل ایک جماعت کی بن جاتی ہے۔ یہ جب وجود میں آتے ہیں تو کچھ نظریات لے کے آتے ہیں، تو اسلام کے نظریات کو قبول کرنے والے جب ایک سے زیادہ ہو گئے تو وہ ایک جماعت بن گئے۔ اب دین اسلام، اس کو قبول کرنے والا مسلم، اور ان کی اجتماعیت امت مسلمہ کے نام سے وجود میں آئی۔ اب مسلم کا مقصد وجود بھی اسلام کے نظریات کے اندر ہے، اور امت مسلمہ کا مقصد وجود بھی اسلام کے نظریات کے اندر ہے۔ آج بے شمار لوگ، 1.5 پونے 2 ارب کے قریب افراد لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم امت مسلمہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ ان نظریات کے قائل ہیں؟ کیا وہ ان نظریات پر قائم ہیں جو اسلام نے انہیں دیے؟ اگر ایسا ہے تو ان کا دین بھی اسلام ہے، وہ بھی مسلم ہیں، اور ان کی اجتماعیت بھی امت مسلمہ ہے۔ اگر وہ ان نظریات پہ قائم نہیں ہیں تو یہ محض ان کا دعویٰ ہے، اور دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اسلام نے جو نظریات اپنے ماننے والوں کو دیے تھے وہ نظریات دھندلاتے جا رہے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ان نظریات کو دانستہ یا نادانستہ دفن کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان نظریات کے بارے میں علامہ نے فرمایا تھا نا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ تمام مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیا، ایک جماعت قرار دیا، ایک امت قرار دیا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں،
کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اسلام نے وہ سارا نظریہ اس بند کے اندر فٹ کر دیا کہ تمہارا ایک ہونا ہی تمہارے اس نظریے کی روح ہے جسے تم اسلام کہتے ہیں۔ تم سب کا مفاد ایک ہے، تم مانو یا نہ مانو، اگر فائدہ ہوگا تو تم سب کا ہوگا، نقصان ہوگا تو تم سب کا ہوگا۔ نقصان بھی ایک ہے تمہارا، فائدہ بھی ایک ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، نبی بھی تمہارا ایک، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کتنی وحدت ہے تمہارے ان نظریات میں بھی کہ ہر طرف ایک ہی ایک، لیکن افسوس کہ تم ایک نہیں ہو۔ تمہیں نہ اپنے نفع کا خیال ہے، نہ اپنے نقصان کا خیال ہے، نہ اپنے نبی کا خیال، نہ اپنے دین کا خیال، نہ اپنے ایمان کا خیال، نہ حرم پاک کا خیال، نہ اللہ کا خیال، نہ قرآن کا خیال۔ تو کیا رہ گئے تمہارے نظریات؟ یہ تمام چیزیں تو پکار کے تمہیں کہہ رہی ہیں کہ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیونکہ ان کی بنیاد یہ ہے، ان کا مقصد وجود یہ ہے، ان کے نظریات یہ ہیں۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ کیا تم اس فرقہ بندی کو ترک کر کے وحدت اختیار نہیں کر سکتے؟ حالانکہ تمہارے پاس وحدت کی مضبوط بنیادیں موجود ہیں۔ تمہارے نفع و نقصان کا ایک ہونا، تمہارے اللہ و رسول کا ایک ہونا، تمہارے کعبہ و قرآن کا ایک ہونا، دین کا ایمان کا ایک ہونا، اس سے مضبوط بنیادیں اور کیا ہیں؟ اس کے باوجود تم فرقہ بندی کا شکار ہو، ذات پات میں مبتلا ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہو، پارٹی بازی کا شکار ہو۔ دوستان محترم، ہمیں جو نظریات عطا کیے گئے، آج وہ نظریات محض عقائد بن کے رہ گئے۔ آج محض ان نظریات کے ساتھ عقیدت رہ گئی ہے، عمل سے مسلمان فارغ ہو گیا ہے۔ اور آج نت نئے نظریات وجود میں آ رہے ہیں اور مسلمان ان کا گرویدہ ہوتا جا رہا ہے۔ بے شمار جماعتیں، فرقے، گروہ، مذاہب وجود میں آ چکے ہیں۔ مسلمان اپنی بنیاد کو چھوڑ کے، اپنے مقصد وجود کو بھلا کر ان جدید نظریات کا تابع ہو رہا ہے۔ آج مسلمان اگر گروہ بندی کا شکار ہو چکا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ متعدد جماعتوں میں تقسیم ہو چکا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک ہی مراد ہے کہ وہ اپنے نظریات کو ترک کر کے ان نظریات کو اختیار کر چکا ہے جو ان نئی نئی جماعتوں کے وجود کا مقصد ہے۔
آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بے شمار جماعتوں میں تقسیم ہیں، ہر جماعت کا اپنا ایک مقصد وجود ہے، ہر جماعت کے اپنے نظریات ہیں، جس طرح اسلام کے اپنے نظریات ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تمام مسلمان اپنے ان نظریات پر قائم رہتے جو اسلام نے انہیں عطا کیے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں نے مسلمان ہوتے ہوئے اپنے اپنے نظریات گھڑنے شروع کر دیے، اپنی اپنی جماعتیں وجود میں لانی شروع کر دیں، اپنے اپنے گروہ قائم کرنے شروع کر دیے، نئی نئی امتیں کھڑی کرنی شروع کر دیں۔ آج دنیا کو ایک طرف رکھیں، ہمارے ملک کے اندر بے شمار جماعتیں قائم ہو چکی ہیں، ہر جماعت کے کچھ نظریات ہیں، پیپلز پارٹی کے کچھ نظریات ہیں، تحریک انصاف کے کچھ نظریات ہیں، مسلم لیگ کے کچھ نظریات ہیں، جماعت اسلامی کے کچھ نظریات ہیں، تبلیغی جماعت کے کچھ نظریات ہیں، دعوت اسلامی کے کچھ نظریات ہیں، منہاج القرآن کے، تحریک لبیک کے، جماعت الدعوہ کے، اسی طرح ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، بی این پی ہے، بے شمار جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ اگر ان کے نظریات مختلف نہ ہوں تو یہ الگ الگ نہ ہوں، ان کے نظریات نے ان کو الگ کر رکھا ہے، اور وہ نظریات اسلام سے بھی الگ ہیں۔ اگر وہ اسلام کے نظریات کے مطابق ہوتے تو یہ سب لوگ اسلام پر ہوتے۔ ان کا الگ الگ وجود اس بات کی دلالت ہے کہ ان کے نظریات الگ ہیں۔ اب جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے کہ یہ نظریات مسلمانوں کے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ کون سے مسلمان جن کو ایسے نظریات اللہ نے عطا کیے تھے جو بے مثل تھے، مسلمان ان نظریات کو پس پشت ڈال کے نئے نئے نظریات کو قبول کر رہا ہے۔ تو اگر یہی صورتحال رہی تو مسلمانوں یاد رکھو، تمہارے نظریات جن کو چھوڑ کر آج تم نئے نظریات قبول کر رہے ہو، وہ نظریات دفن ہو کے رہ جائیں گے۔ آج تم خود ان نظریات کو دفن کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ کسی نے تحریک انصاف کے نظریات کو قبول کر لیا، کسی نے جماعت اسلامی کے نظریات کو قبول کر لیا، کسی نے پیپلز پارٹی اور کسی نے مسلم لیگ کے نظریات کو قبول کر لیا۔ اسلام کے نظریات کہاں ہیں؟ ان کو تم نے کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ اور جنہیں تم نے چھوڑ رکھا ہے کیا وہ باقی رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ باقی وہی رہیں گے جنہیں تم اختیار کرو گے۔ اور تم نے اختیار کر رکھا ہے اپنے جیسے انسانوں کے من گھڑت نظریات کو، ان نظریات کو ترک کر دیا جو اللہ کے رسول نے عطا کیے تھے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جن نظریات کو تم ترک کر دو وہ بچ جائیں، جنہیں تم اختیار کرو وہ نہ رہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رہیں گے وہی جنہیں تم اختیار کرو گے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے نظریات مٹ جائیں، دفن ہو جائیں۔ تو مٹ تو رہے ہیں، اور مٹنا کیا ہوتا ہے؟ کیا بس کتابوں میں لکھا ہوا ہونا، موجود ہونا ہوتا ہے؟ اگر تم نے وہ نظریات
کتابوں میں لکھ رکھے ہیں تو ان کا کیا فائدہ؟ اگر تمہیں ان نظریات سے کچھ دلچسپی ہے، ان کا کچھ پاس ہے، تو انہیں اپناؤ، ورنہ ان کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ چھوڑ دو۔ تمہارے نظریات وہی ہیں جو تم نے اختیار کر رکھے ہیں۔ اسلام کے نظریات چھوڑ رکھے ہیں تو لا محالہ وہ نظریات مٹ جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تم برائے نام مسلمان رہ جاؤ گے۔ اور آج اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے، لیکن تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آج کون سے نظریات کیسے غالب آ رہے ہیں، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت، کبھی مسلم لیگ کی حکومت، کبھی پی ٹی آئی کی حکومت، کسی مذہبی جماعت کی کبھی حکومت نہیں آئی، حالانکہ 22 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے۔ تو کہاں ہیں مسلمان کے نظریات؟ یہاں تو کبھی پیپلز پارٹی کے نظریات غالب آتے ہیں، کبھی مسلم لیگ کے، کبھی پی ٹی آئی کے۔ اسلام کے نظریات تو کبھی غالب نہیں آئے۔ کہتے سب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو کہاں ہیں تمہارے نظریات؟ وہ نظریات تو ان کے ہیں جو غالب آ گئے، پھر کہتے ہیں جی وہ بھی تو مسلمان ہی ہیں، وہ بھی مسلمان ہی ہیں، تو پھر اسلام کو لے کے چلیں، اپنے نظریات کو کیوں وجود بخشا ہے؟ اور یاد رکھیں، ان کے نظریات اسلام کے نظریات کے مقابلے میں نفع بخشی کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، زیرو ہیں۔ ان سب کے نظریات اسلام کے مقابلے میں نفع بخشی کے لحاظ سے زیرو ہیں، اس کے باوجود وہ برسر اقتدار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دوستو، سب سے پہلی وجہ بڑی قابل توجہ بات ہے مسلمانوں کے لیے، 22 کروڑ مسلمانوں کے لیے جو پاکستان میں بستے ہیں، ویسے تو تمام عالم اسلام کے لیے ہے، لیکن 22 کروڑ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اسلام کیوں غالب نہیں آتا؟ پیپلز پارٹی کیوں آتی ہے؟ مسلم لیگ کیوں آتی ہے؟ پی ٹی آئی کیوں آتی ہے؟ تو سنو، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں رفع یدین کے جھگڑے نہیں ہیں، ان میں آمین بالجہر کے جھگڑے نہیں ہیں، ان میں سنی شیعہ کے جھگڑے نہیں ہیں، ان میں بریلوی دیوبندی کے جھگڑے نہیں ہیں، اہل حدیث اہل قرآن کے جھگڑے نہیں ہیں۔ وہ اپنے نظریات پہ قائم ہیں، ان کا ایک لیڈر ہے، ان کا ایک امام ہے، ان کا ایک امیر ہے، جس کی بات وہ سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ تمہارے نظریات کیسے غالب آئیں؟ تمہارے اندر تو جھگڑے ہیں، نور و بشر کے جھگڑے ہیں، میلاد منانے کے نہ منانے کے جھگڑے ہیں، خلافت و ملوکیت کے جھگڑے ہیں، خلافت و امامت کے جھگڑے ہیں، سنیت اور شیعیت کے جھگڑے ہیں، رفع یدین کے، آمین بالجہر کے جھگڑے ہیں۔ کیسے تمہارے نظریات غالب آئیں؟ تم نے نظریات کو ایک طرف رکھ دیا ہے، جھگڑوں کو سامنے لے آئے ہو، اختلافات اور تنازعات کو سامنے لے آئے ہو۔ تمہارا کوئی امیر نہیں ہے،
تمہارا کوئی امام نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، تمہارے نظریات کیسے غالب آ جائیں؟ لا محالہ آپ کہیں گے کہ پھر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی والے وہ تو بڑے زبردست لوگ ہوئے کہ وہ ان اختلافات کو کوئی وقت نہیں دیتے، آپس میں جھگڑتے نہیں، اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں، متحد ہو کے رہتے ہیں، وحدت اختیار کی ہوئی ہے، اسی لیے غالب بھی آ رہے ہیں۔ درست ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان کا یہ سب کچھ جمہوریت ہے، اسلام نہیں ہے۔ ان کا یہ سب کچھ جمہوری نظام کے تابع ہے، اسلام کے تابع نہیں ہے۔ وہ اس سے بڑھ کے کچھ اور بھی کر لیں تب بھی وہ اسلام نہیں ہوگا۔ اسلام اس سے بہت ماوراء ہے، اور تم نے اور ہم نے اسلام کے اصولوں کو، نظریات کو ترک کر رکھا ہے، اور ان کے نظریات کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ وہی بات جو وہاں تم گوارا کیے بیٹھے ہو، یہاں تمہیں گوارا نہیں۔ وہاں ان اختلافات کو تم ہوا نہیں دیتے، یہاں انہی اختلافات کی بنیاد پہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بیٹھے ہو۔ یہ بات کب سمجھ آئے گی ان مذہبی پیشواؤں کو، ان جماعت اسلامی والوں کو، ان جمعیت علماء اسلام والوں کو، ان تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی والوں کو، ان منہاج القرآن اور تحریک لبیک والوں کو، تنظیم اسلامی والوں کو؟ یہ بات کب سمجھ آئے گی کہ ہمارے بھی کچھ اصول ہیں، ہمارے بھی کچھ نظریات ہیں، ہمیں ان پر قائم رہنا ہے اگر ہم مسلم ہیں تو، ورنہ جس طرح یہ لوگ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، تحریک انصاف وغیرہ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو کر اپنی اپنی حکومتیں قائم کرتے جا رہے ہیں، تم بھی اسی طرح حکومتوں کے قیام کے چکر میں پڑے رہو گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اور دوستان محترم، میں نے یہ جو کہا کہ ان کی باتیں بظاہر بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے، ان کے درمیان وہ جھگڑے نہیں ہیں جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں، مذہبی طبقے میں موجود ہیں، ان کے درمیان وحدت ہے، وہ اپنے امیر کی بات سنتے ہیں، اس کے خلاف نہیں جاتے، اور کوئی جاتا ہے تو اسے نکال دیا جاتا ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ یہ سب کچھ جمہوریت کے تابع ہو کر وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یاد رکھیں، ان کے نظریات، ان بڑی بڑی جماعتوں کے نظریات جو برسر اقتدار آ جاتی ہیں، ان کے نظریات فقط حصول اقتدار کی خواہش ہے، اور ان کا مقصد وجود حصول اقتدار ہے، اور ان کے نظریات ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے نظریات کے باوجود مسلم لیگ کی مخالفت میں ووٹ پڑتا ہے اس کو، مسلم لیگ اپنے نظریات کے باوجود پیپلز پارٹی کا مخالف ووٹ ملتا ہے اس کو، پی ٹی آئی نظریات کے باوجود اس کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مخالف ووٹ ملتا ہے۔
تو دوستان محترم، یہ تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو گندا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ننگا کرتے ہیں۔ تو اسلام میں ایسا نہیں ہوتا۔ افسوس کہ مسلمان بھی اسی روش پہ چل پڑا ہے۔ یہ سب مسلمان ہیں، لیکن اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ آپس میں لڑو جھگڑو، ایک دوسرے کو گالیاں دو، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے اپنے اپنے نظریات گھڑو۔ نہیں دوستان محترم، اس کا اسلام کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں۔ لیکن اس نظام کے اندر مسلمانوں کو یہی روش اختیار کرنی پڑے گی، تب وہ برسر اقتدار آ سکتے ہیں، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم نے کھیل رچا رکھا ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ان سب نظریات کو ترک کر دو، اسلام کے نظریات پہ لوٹ آؤ۔ جو نہیں لوٹنا چاہتا نہ صحیح، لیکن جو اپنے مسلمان ہونے کو پسند کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ مسلمان رہے، مسلمان کی حالت میں ہی مرے، تو اسے تو لوٹنا ہوگا اسلام کے نظریات کی طرف۔ اور اسلام کے نظریات اس کے سوا کچھ نہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ مسلمانوں کو اس طرف لوٹنا ہوگا، ایک ہونا ہوگا۔ اس جمہوری تماشے کو سامنے رکھ کر، پارٹیوں میں تقسیم ہو کر اسلام کے نظریات غالب نہیں آ سکتے، اپنے من گھڑت نظریات غالب آ سکتے ہیں، جیسے آ رہے ہیں۔ بے شک وہ مسلمانوں کے ہاتھوں آ رہے ہیں، لیکن اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کے نظریات مٹ رہے ہیں، کوئی وقت نہیں رہی اسلام کے نظریات کی۔ جا کر دیکھ لیں، حکمرانوں کے نظریات دیکھ لیں، ان کی نظر میں اسلام کی کیا وقت ہے؟ اپنے اقتدار کی وقت ہے، اسلام کی کوئی وقت نہیں، اللہ کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کے رسول کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو دوستان محترم، اللہ نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے جس کے کچھ نظریات ہیں، اور ان نظریات کا تقاضا ہے آج کے دور میں امت مسلمہ کی تشکیل نو۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اسی طرح در بدر مارے مارے پھرتے رہو گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں تمام مذہبی اور سیاسی جماعت کے قائدین اور وابستگان سے کہتا ہوں، اللہ کے لیے لوٹ آؤ اپنے دین کی طرف۔ تمہارے دین کی قدریں مٹ رہی ہیں تمہارے ہاتھوں، لوٹ آؤ دین کی طرف، اپنے دین کو سر بلند کرو۔ آج پھر دین کی تجدید اور احیاء کی ضرورت ہے، دین مٹ رہا ہے۔ اگر دین کا نام لینے والے 1.5 پونے 2 ارب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین زندہ ہے، دین مر رہا ہے۔ دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دین زندہ تب ہوگا جب ہم سب دین کی طرف لوٹیں گے، دین کے نظریات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، ان من گھڑت نظریات سے جان چھڑائیں گے۔
آج مسلمانوں نے غیر اسلامی نظریات کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ آج ہمارے حکمرانوں نے، ہماری سیاسی جماعتوں نے، ہمارے مذہبی پیشواؤں نے غیر اسلامی نظریات ہمارے دلوں اور دماغوں کے اندر راسخ کر دیے۔ اسلام محض نام کا رہ گیا ہے، محض مسجد تک محدود ہو گیا ہے اسلام، محفل میلاد تک محدود ہو گیا ہے، محرم کے جلوسوں تک محدود ہو گیا ہے۔ اس سے آگے اسلام کچھ نہیں۔ تو اسلام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام مر رہا ہے، اپنے پیروکاروں کے ہاتھوں مر رہا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں مر رہا ہے۔ کوئی امریکی سازش نہیں ہے، کوئی یورپی یونین کی سازش نہیں ہے، یہ اپنوں کی سازش ہے۔ ہمارے اپنے ہاتھوں سے اسلام دم توڑ رہا ہے، ہم خود اسلام کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی والے، جمعیت علماء اسلام والے، منہاج القرآن والے، تبلیغی جماعت والے، دعوت اسلامی والے، تحریک لبیک والے، تنظیم اسلامی والے، یہ سب مل کر اسلام کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اسلام بچ جائے، اسلام زندہ ہو جائے، تو ان سب کو ایک ہونا ہوگا، وحدت کی لڑی میں پرویا جانا ہوگا، ایک جماعت بننا ہوگا، ورنہ وہی لوگ تم پر مسلط رہیں گے جن کی نظر میں نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے، نہ تمہارے دین کی کوئی حیثیت ہے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق ہو اللہ کے عطا کردہ ان نظریات پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔